بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اور آج ظاہر ہے کہ معاملہ عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری ایک بڑی عجیب سی صورتحال، یعنی غیر معمولی گرفتاری اور غیر معمولی رہائی، کیونکہ یہ چھٹی کے دن ان کا رہا ہو جانا، عدالت کا لگنا، جس جج نے ان کی بیل ریجیکٹ کی اسی جج کے کہنے کے اوپر خصوصی طور پر وکیل صاحب کا آنا، اور پھر ان کے بعد خصوصی انتظامات جیل کے اندر کیے جانا اور ان کی رہائی کرنا، ظاہر ہے کہ یہ کافی اہم معاملہ ہے اور یہ معمہ بھی ہے۔ یہ معمہ حل نہیں ہو سکا باوجود اس کے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج بلایا تھا وزیر داخلہ صاحب کو بھی اور آئی جی اسلام آباد کو بھی، اور ان سے یہ سوال بھی پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا۔ صرف اتنا طے پایا کہ جنہوں نے ہتھکڑیاں لگائی ہم ان کو گرفتار کریں گے یا ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ آرڈرز کس کے تھے، یہ احکامات کس کے تھے کہ عرفان صدیقی صاحب کو یوں اچانک رات کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اور اس کے بعد پھر اگلے ہی دن ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھی بھیج دیا گیا۔ تو یہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ کون سے طاقتور احکامات تھے اور کون سے طاقتور بعد میں احکامات ہوئے کہ جن کی بنیاد پہ یہ گرفتاری اور رہائی جو ہے یہ ممکن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے حکومت کو ایک دھمکی دے دی ہے، انتباہ کر دیا ہے، کہا ہے کہ اگست میں آپ استعفیٰ دے دیجئے، ورنہ یہ ہے کہ وہ اکتوبر کے اندر اسلام آباد کے اندر ملین مارچ کریں گے۔ یاد رہے کہ مولانا نے حال ہی میں جو مارچز کیے ہیں وہ کافی بڑے ہیں، وہ کافی زیادہ اگریسو ہیں، وہ کافی زیادہ ناراض ہیں، اور جو کراؤڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ ناراض دکھائی دیتا ہے۔ اس پہ آپ بہت سارے ان کے ناقد یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا کارڈ وہ استعمال کر رہے ہیں وٹ ایور، لیکن اگر مولانا اکتوبر میں یہاں آ جاتے ہیں تو بقول فواد چودھری صاحب کے ہم سبیلے ان کو فراہم کریں گے، لیکن کیا ان کو کنٹینر بھی فراہم کیا جائے گا، اور کیا مولانا کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی شامل ہوں گے؟ پیپلز پارٹی نے اندیا دیا ہے زرداری صاحب نے، جن کا خود یہ کہنا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اس گورنمنٹ کا۔ ہماری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب میرا خیال ہے چند ان لوگوں میں سے ہیں جن کو پتہ ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ الٹی گنتی کی جو انہوں نے بات کی ہے تو وہ کس بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، اور کیا وہ بھی اس یعنی حکومت کی ریموول، اور خاص کر کے اگر اس میں یہ کارڈ استعمال ہوتا ہے مذہب کا تو اس کے اندر شریک ہوں گے کہ نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ پہلے پارلیمانی سال کا آج آخری اجلاس کا آغاز ہوا ہے، اور آج کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم تشریف نہیں لائے، بلکہ جس طرح سے اس کا اختتام ہوا ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت یہ پارلیمنٹ چلانے میں کوئی بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد مالک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں، ترین میں نے جان کے استعمال کی ہے، اور بہت بڑا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان صاحب، اگین پاکستان کے کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز ان کا تعلق ہے۔ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ بھی بزرگ ترین سیاستدانوں میں سے اب ہو چکے ہیں سر۔ بہت شکریہ۔ ہمیں تھوڑی دیر میں جناب صداقت عباسی صاحب بھی جوائن کریں گے، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کر لیں گے، ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے مالک صاحب آپ سے ہی بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری، کہا جا رہا ہے اس میں کوئی بڑا اہم پیغام چھپا ہوا تھا، کس کس کے نام یہ پیغام تھا؟ میرا خیال ہے یہ اوور ایگرنس ہے کسی کی، اتنا بڑا نیشنل ایشو نہیں ہے، بہت بری خبر ہے، بہت برا ہوا ہے، نیڈلیس ہوتا ہے، کئی باری کچھ حکومت بیوقوفیاں کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کلچر بن گیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، تو اور ان ورزا کو بڑی پذیرائی ملتی ہے جو سخت باتیں کرتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ینگ مراد سعید ہوں یا سپر ایکسپیرینس اپنی فردوس شاہ صاحب عوان صاحب ہوں یا دوسرے ہوں۔ میرا خیال ہے ایک ریس یا اعجاز شاہ صاحب اعجاز صاحب کا تو ریکارڈ بھی ہے ماشاءاللہ، کافی مشرف کے زمانے سے ان کا تو ریکارڈ ہے، جس طرح ننکانہ صاحب میں لوگوں کو کیا تھا وہ سب کو پتا ہے۔ میرا خیال ہے ایک ریس سی لگ گئی ہے کہ پرائم منسٹر کو نوٹس کرایا جائے، اور ہم کوئی نہ کوئی ایسا وہ مور لوئل دین دا کنگ والا فینومینن چل پڑا ہے، جس پہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑا انفارچونیٹ، نیڈلیس، ان وارنٹیڈ ایک واقعہ ہوا، لیکن میرا خیال ہے یہ اس کلچر کا حصہ بن رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے پاس تو بہت سی اطلاعات ہوتی ہیں، کیا آپ تک یہ اطلاع آئی کہ یا آپ کو یہ خبر پتہ چلی کہ ان کی گرفتاری کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مریم نواز کی تقریریں لکھتے ہیں، یہی ایک وجہ تھی یا اس کے علاوہ بھی وجوہات تھی؟ کیونکہ قانون کرایہ داری تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو کچھ نظر میرا خیال ہے مریم کی تقریروں سے بجائے زیادہ تو ان کی قربت بڑے میاں صاحب سے تھی، نواز شریف صاحب سے تھی، اور آئی ڈونٹ نو کہ کتنی وہ تقریر لکھ رہے ہیں، کیونکہ جو مریم کی
جو بول رہی ہیں مریم ان میں بولنے میں اور ان کی تحریروں کا اندازہ مختلف ہے. آئی ڈونٹ تھنک اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. خرم صاحب پھر کیوں گرفتاری عمل میں آئی عرفان صدیقی صاحب کی اور کیوں غیر معمولی یہ لگی؟ کیونکہ ہو رہی ہے ایسی رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری، 20 کلو ہیروئن کا برآمد کیا جانا مبینہ طور پہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی اچنبے والی بات تو نہیں تھی، تو اس پہ کیوں اچنبا ہوا ہے سب کو؟ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے. واہ. سو شرط یہ ہے جو جاں کی اما چاہتے ہو تو اپنے لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو. بس یہ پیغام ہے، اور کیا پیغام ہے کہ لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو. آپ کے خیال میں اگر جو ہے پریسائسلی جناب آصف زرداری اور مریم نواز کے چلتے انٹرویو اگر آف ایئر سے کھینچے جاتے ہیں، اس میں کیا پیغام ہے؟ یا اپوزیشن کی جو ریلیز ہوئی 25 جولائی کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ان کو چند سیکنڈ دکھانا یا بلیک آؤٹ کرنا، اس میں کیا پیغام ہے؟ یا ہمیں دعوت تو بڑے محبت سے دی تھی کہ جی کنٹینر دیں گے، لیکن ہم جب 25 جولائی کو گجرانوالہ سے لاہور جا رہے تھے تو 2 جگہ پہ ہمیں کنٹینر ملے، وہ ہمیں نہیں دیے گئے. وہ ہمارا رستہ روکنے کے لیے، ہمارے جلوس روکنے کے لیے کنٹینر وہاں لگائے گئے تھے، چندہ قلعہ پہ اور کاموکی کے اوپر. تو یہ پیغام تو یہی ہے کہ جی اگر برق انہی پر گرے گی جو بولیں گے، جو حکومت کو کرٹیسائز کریں گے یا کسی بھی طرح ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جو اس گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پیغام تو یہ ہے. یعنی صحافیوں کے لیے بھی آپ کے نزدیک یہ پیغام ہے؟ نہیں، صحافیوں کے لیے تو پیغام بہت بڑا ہے. صرف آپ کو معلوم ہے انٹرویوز آف ایئر تو نہیں کیے گئے، چینل بند کیے گئے ہیں، صحافیوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں، ابھی بھی بلیک آؤٹس جاری ہیں. انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ کسی ایک اپوزیشن لیڈر کو دکھایا تو آپ کا پروگرام ہم بند کر دیں گے. اور شاید ایک لطیفہ ہے کہ وزیر اعظم نے حامد میر کو اپنے ٹویٹر سے انفالو کر دیا. نہیں، وہ لطیفہ نہیں ہے، میں خیال ہے یہ سچ ہے، یہ خبر تو درست ہے. ایک ہی صحافی کو وہ کر رہے تھے فالو، بائی دی وے وہ حامد میر صاحب تھے اور انہوں نے آج انفالو کر دیا. صحافیوں کے ساتھ تو ان کی ہسٹری بھی کافی اچھی نہیں ہے. یہ اس سے بات کریں پاکستان کو یہ نیا پاکستان تھا نا، this was supposed to be the new پاکستان. سارے ایک ہی طرح کے، لیکن نیا پاکستان جو ہے وہ اب بہت تیزی سے فاشسٹ پاکستان کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں کہ آپ اس طرح آواز بند کر کے، نہ دکھا کر، جیل میں ڈال کر، اب رانا ثناء اللہ کو ہم یہ کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے ایک پوری بوری بھر کر ہیروئن کی ڈال دی، 21 کلو کی آٹے کی بوری ہوتی، 20 کلو کی عوام خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پوری بوری ڈال دی. لیکن وزیر اعظم واشنگٹن جا کر بھی نہیں بھولے، وہاں بھی جا کر انہوں نے اپوزیشن کو متون کیا. اے سی اور اس کی بند کی، اپنے ارینا ون والی بات ختم کرنے کی بات کی انہوں نے. چلے ارینا ون میں تو پاکستانی تھے، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جا کے یہ کہنا کہ یہ کیا زبان ہے کہ میرا جو مقابلہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے نہیں، میرا مقابلہ مافیا سے ہے. بات یہ ہے کہ یہ فاشزم ہے کہ آپ اپنے مخالفوں کو برداشت نہیں کرتے، آپ انہیں کہتے ہیں یہ ڈی لیجٹمائز ہے، اس قابل ہی نہیں ہے. چانڈیو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج آپ کے ہاں بھی ایک ایم این اے کی گرفتاری ہوئی عالمگیر خان کی، تو پھر پیپلز پارٹی میں اور باقیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ عالمگیر خان کو تو بادشاہ کو دیکھتے ہیں، پھر یہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں، یہ بادشاہ ہی ہے نا، جان بوجھ کے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا ذمہ دار خان صاحب ہے. خان صاحب میں ٹھپکی دی ہوئی ہے، جو زیادہ گند کرے گا اس کو زیادہ شاباشی ملے گی. جو شریفوں کی طرح ایم این اے یا بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے یا وزیر، ان کو ٹھپکی نہیں ملتی. تو عرفان صدیقی صاحب کی بھی گرفتاری کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ مکمل، میں بتا دیں میرا اپنا خیال، میں آپ نے مجھ سے مکمل طور پر ناکام حکومت کا ہر شعبے کو میسیج ہے. اب آپ ان کو لے کر گن لو کس کس شعبے کو دے چکے ہیں، کیونکہ مکمل ناکام ہے. افراتفریحین کی بقا کا سامان ہے، ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں. وہ جو ہمارے دوست نوجوان ایم این اے بھی نام لیا ان کا، گالیاں کر دیتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ ابھی آپ نے نام لیا کراچی والے دوست کا، مہربان کا، عالمگیر خان، میرا بھائی ہے، پر کچھ طریقہ ہے. کچرے کی گاڑی اٹھا کر سی ایم ہاؤس کے دروازے پہ پھینک دیں گے. وہ تو سی ایم سیٹ والے وہ تو کچرا اٹھاتے ہیں، وہ کچرا ڈال بابا کراچی کچرا اٹھا کے سی ایم ہاؤس کے دروازے. اچھا چلو وہ تو حکمران ہے، دل کی بڑا دل کرے گا. اب آپ نے اعلان کیا پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے دروازوں پر، تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟
ضروری ہے کہ ہمارا رویہ سر مطلب یہ تو ہمارا دیکھیں نا رویہ تحمل تو آپ کی پالیسی تحمل کی ہے تو پھر وہ بھی کیا آپ مطلب؟ برداشت کر لیں وہ گرا دیں گے آپ نہیں، اٹھا لیجیے گا بی ایسے نہیں، ایسے بے انصافی نہ کریں. اچھا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں. ہم گاڑیاں اٹھا کر کچرا جا کر پی ٹی آئی کے لیڈر ہم نہیں کر سکتے کراچی میں؟ کر سکتے ہیں بالکل تو کر سکتے ہیں. یہ سیاست ہے کوئی؟ تو یہ طرز سیاست ٹھیک نہیں ہے آپ نہیں، دیکھیں. یہ افراتفری ہے. یہ ہر جگہ افراتفری پھیلانا ہے. موضوع ہے نہیں، بتائیں کیا 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 ہے وہ بتاؤ نا. خلق خدا کو پکڑیں گے، لوٹے رہے ہیں، چور ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں باقی؟ مجھے سمجھائے نا. اسمبلی میں کھڑے گالیاں دے رہے ہیں. اگر آپ گالیاں دو گے تو کیسے اگلے برداشت کریں گے؟ بھائی جگر بڑا کرو. بھائی جگر بڑا کریں گے سیاسی معاملات میں. اب آپ وہاں گند اٹھا کر دروازے اور سعید غنی کے دروازے پہ جائیں گے. سعید غنی پارٹی کراچی ڈویژن کا صدر ہے. اگر وہ ورکر کارکن آئیں گے نا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ افراتفری چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. میں بس ختم کر رہا ہوں. بتانے کے لیے کچھ نہیں، کرنے کے لیے کچھ نہیں، دکھانے کے لیے کیا ہمیں دکھائیں. آج میں پوچھتا ہوں، یہ میڈم بھی تقریر کرتی، پریس کانفرنس بڑی کرتی ہے، ڈاکٹر فردوس بتاتی کیا ہیں؟ سوا الزامات کے ہم یوں کریں گے یوں کریں گے. وہ جو کرنا ہے کر لو، پر حکومت میں کیا کیا ایک سال میں ایک سال کے پارلیمانی بتائیں سال کو بھی ہمیں. ہو گیا. اچھا عباسی صاحب، آپ چونکہ یہ چاڑیو صاحب کی آپ نے سب کے دل جلے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے نا، میڈیا کے بھی دل جلے ہوئے کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کو اپنا بھی صحافی کے کالم نگار بھی تھے. اس کے بعد جو آپ ہی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا میں آپ کو کہہ دوں کیونکہ میں رہ گیا ہے. یہ عرفان صدیقی جو معاملہ ہے یہ انتہائی قابل مذمت، اور مذمت بھی عارضی نہیں، عام نہیں. اتنے بڑے بزرگ صحافی کو، اتنے جس کی سب ہم عزت کرتے ہیں، ہمارے خلاف بات کیا ہے؟ ان پہ ہتھکڑیاں لگے گی. خون کیا ہے، قبضے کیے ہیں، پرائے کاغذاتوں میں بنگلے بنا کے بیٹھ گئے، ٹیکسے کھا گئے. ایک بزرگ شخصیت ہے. اور یہ دیکھیں نا اب یہ ریاست مدینہ میں بالکل آپ ابھی آپ کے پاس دو آپ نے بالکل ہتھکڑی کے قابل ہے. یہ دیکھیں بڑی ون سائیڈڈ اپوزیشن ہے سر. میں وہی کہہ رہا ہوں، دو بندے نہیں ہے نا، ایک سائیڈڈ کے دو بندے ہیں. یعنی آپ پیپلز پارٹی، آج کل ہم کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ بھٹو گروپ ہے، یہ ان کی تو ایک ہی بات ہے، چاہے 2 دفعہ سنائیں 3 دفعہ سنائیں. دیکھیں میں کہتے ہیں نا، چلے بات ہے اور یہ غلط بات ہے جو کچھ ان کے ساتھ بڑا ناانصافی ہوئی نا، لیکن وہ سور انڈو بھی ہو گئی. آج دیکھیں کہ ادھر بلینز کی کرپشن کے مسائل ہیں، ایک کے اکاؤنٹ سے اتنے، دوسرے کے اکاؤنٹ سے اتنے، اور یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہائی لائٹ کر کے چھپنا چاہ رہے ہیں ان کے پیچھے. اور میرے بھائی نون لیگ والے اپنے مخالفوں کو باہر نکل کے 100 بندوں کو شہباز شریف نے اور رانا سرا نے سیدھی گولی مار دی. ان کو بھی ایک ایف آئی آر میں ایک بندہ جیل میں رہ گیا. ان کے آنسو نکل رہے مگرمچھوں کے. ہم کہتے ہیں یہ وہ نظام ہے جو نواز شریف سے ہم نے انہیرٹ کیا. نظام میں لوپ ہولز، اسی نظام کی وجہ سے عرفان صدیقی صاحب کو آپ نے ہتھکڑیاں لگائی بغیر کسی گناہ کی. اسی نظام کے نا، آئی جی کی غلطی ہے، کسی کی غلطی ہے، لوپ ہول ایک ملا ہے. اور میرے بھائی بڑا لوپ ہول، کوئی اتنا بڑا لوپ، کوئی خدا نہ خواستہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی. نہیں پھانسی نہیں ہوا آپ کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں. آپ کی انسینسٹیوٹی ہے یہ کہ آپ نے بات ہی نہیں. مجھے آسما کمپیرزن کرنا ہے. یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ مظاہرہ کر رہے تھے، گولیاں مار دیتے ہیں، گلو بٹ بیچ کے گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے یہ بڑی فسطائیت ہے اور فیشزم ہے. فیشزم ہو گیا یہ 2 سال 3 سال پہلے جو گولیاں مار کے اپنے مخالفوں کو، وہ آج ایک بندہ ارسٹ ہو گیا، غلط ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی یعنی ڈسکریڈٹ ہونے کا عالم یہ ہے کہ پوری ریاست میں اندھیرا ہو گیا، ظلم ہو گیا. اس معاملے کو ختم کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا. پرائم منسٹر بھی ناراض ہوئے، میں نے سنا پرائم منسٹر بھی نہیں، پھر فکس کرے نا کہ کون آدمی تھا جس نے یہ سب کچھ کیا. یہ فکس بھی ہو رہا ہے آج. کون کرے گا؟ آپ نے دیکھیں یہ فکس کرنا، اب یہ ڈیز کی بات ہے، یہ بات فکس ہو جائے گی. غلط ہوا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہ لک ہوز ٹاکنگ. آج ہم 6 مہینے سال میں نیا پاکستان آ جائے کہ گولیوں کے بجائے کسی کو ہتھکڑی لگی ہے ایک دن کے لیے، غلط ہے. وہ بھی آپ نے احتساب کرنا ہے نا. اچھا دوسری بات، ماڈل ٹاؤن کا احتساب آپ نے ہی کرنا، احتساب بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک جوڈیشل انکوائری چل رہی ہے. کمپیریزن پاکستان سے ہی کرنا ہے نا. بالکل کرنا ہے. پاکستان کا کمپیریزن آپ فرانس سے تو نہیں کر سکتے. تو وہ تو آلریڈی وہ ہے جس کا میں نے حالت بتا دی کہ کیا کرتے ہیں. اگر کہانی سنیں گے تو بے پناہ کہانی ہے. بہرحال یہ سسٹم کا لوپ ہول ہے جو پولیس کا نظام نواز شریف اور زرداری صاحب نے پچھلے 30 سال اس ملک پہ نازل رکھا، اس کا ہے. یہ جو ان کو سب کچھ اندھیرا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اچھا ایک بات سن، ایک میں اب سیریس سوال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اسی کے نظام. پھر کون سا ایسا نظام تھا جو اتوار کے دن عمل میں آیا
وہ کارآمد ہوا, وہ حرکت میں آیا اور پھر اس نے انصاف دلایا. یہ اس نظام کا بھی بتا دیکھیں, دیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کریکٹیو میجر, کیونکہ ایک چیز بہت بڑا ہائی لائٹ ہوئی, اور یہ کریکٹیو میجر بھی شاید میں سمجھتا ہوں پروپورشنل ہونا چاہیے تھا, منڈے کا انتظار کر لیتے. لیکن بہرحال چونکہ اتنا ہمارا جو مافیا ہے, جو ایگزسٹنگ مافیا جس نے اس ملک کو آج اس حالت میں رکھا ہے کہ غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے, میڈیا بھی پریشان ہے, کاروبار والا بھی پریشان ہے, سب کچھ پریشان ہے اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں, تاجر بھی پریشان ہے کہ اور نئے پاکستان کے ایک سال میں بھی پریشان ہے. پریشان اس لیے ایک سال ہو گیا یہ کامیاب ہمارے ملک کے کامیاب ترین ہیرو لوگ 22 کروڑ لوگوں میں چند لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں, باقیوں کو ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہماری طرح ہی کریں, قرضے لیں اور قرضوں سے عیاشی. ابھی میں مری سے آ رہا ہوں, مری میں جہاں بادشاہ سلامت رہتے تھے, وہ ویڈیو دیکھیں جو انہوں نے 630 ملین کا خالی رینوویٹ کیا تھا, کیا ہیرے جواہرات لگائے تھے, اور غریب قوم کے پاس وہ پبلک کے لیے آج آپ نے کھول دیے, بڑی اچھی بات کے لیے ہے. کھولا ہے, رینٹ پہ قابل ستائش بات ہے, لیکن وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بھی بنا دے, اس کی بھی بڑی خواہش. ہم یہ نہیں کہہ رہے, اچھا بہت سارے مسئلے, لیکن میں کہتا ہوں میڈیا تنقید کرے, یہ لوگ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں صرف شرمندہ ہوں کہ پاکستان کو ہمیں کس حالت میں دیا ہے. ویسے اس دن آپ نے کہا تھا کچھ اینکرز اور صحافی بھی گرفتار, ویسے وہ میں نے نہیں کہا تھا. اچھا, وہ منصور صاحب نے مس میری کو, میں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کوئی اینکر بھی پکڑے جا رہے ہیں, تو میں نے کہا کیا اینکر کوئی خدائی مخلوق ہے, یا اینکر کوئی مقدس گائے ہیں؟ اگر منسٹر ارسٹ ہو سکتا ہے تو اینکر کیوں نہیں ارسٹ ہوتا؟ اس کا حال آپ کریکٹ کر رہے ہیں اس کو کہ آپ نے ایسے نہیں کہا تھا. وہ سن لیں, میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے مجھے کہا پکڑے جا رہے ہیں, میں نے کہا کوئی مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہے. اگر منسٹر پکڑا جا سکتا ہے, جرنیل کو سزا ہو سکتی ہے, جج پکڑے جا سکتے ہیں, سیاستدان بڑے بڑے ملک کے ماضی کے سبھی کا اندر ہیں, تو کیوں اس میں اینکر والی کون سی بات ہے؟ یہ اصول کی بات ہے. بالکل احتساب ہونا چاہیے, لیکن کچھ آپ کہنا چاہتے تھے؟ میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے ایک سال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ 16 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. ابھی 200 ارب کا پہلے سکوپ کا 200 ارب اور آ رہا ہے. ہر روز قرضہ قرضہ قرضہ. یا تو انہوں نے ہمیں متون نہ کیا ہوتا نا. اب اگر ہمیں متون کرتے رہے کہ جی یہ تو بہت قرضہ لیا, بیڑا غرق کر دیا, آج بھی وزیر اعظم کو وہی پرانی گردان یاد ہے. بھئی اپنے اعمال تو دیکھیں نا. ہم ان کہتے ہیں اپنے اعمال دیکھو, یہ اس ٹی وی کے اشتہار کی طرح کہتے ہیں پیچھے دیکھو, پیچھے پیچھے دیکھو, پیچھے. اپنا جواب نہیں دیتے. بات یہ ان کو شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے گیس پہلے 143% پھر 200% مہنگی کی. شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے دوائیاں 400% مہنگی کی. شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے بجلی پہلے 30% مہنگی کی, اب 50% مہنگی کی. شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے پیسہ جو ہے 40% ڈی ویلیو کیا اور ایکسپورٹ گر رہی ہے پچھلے 3 مہینوں سے. شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے 11% مہنگائی اس ملک کے اوپر جو ہے گردن توڑ دی عوام کی. شرم ان کو آنی چاہیے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے پاکستان کی صنعتیں سکڑنا شروع ہو گئی ہیں, پاکستان کی زراعت سکڑ رہی ہے. شرم تو اس پرفارمنس پر آنی چاہیے نا کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین معاشی کارکردگی پچھلے سال میں رہی ہے, تو یہ ہمیں تانے دیں. اب چونکہ عباسی صاحب ایک ہے اور میں اور مالک صاحب مل بھی جائے تو ان دو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں, اب میں صرف ان کی بات کا جواب دے دوں. میرا یہ بھائی بڑے سمجھدار ہیں. مجھے آپ لوگ سارے بتا دیں کہ اگر پیپلز پارٹی 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ دیا ہے اینول, اور مسلم لیگ جو کامیابی کا دعویٰ کرتی ہے اگلے سال 8 ارب, اس سے اگلے سال 12 ارب, اس سے اگلے سال 20 ارب, خدا نہ خواستہ اگر مسلم لیگ نون ہوتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. آج ہم نے اس کو 12 ارب کر دیا. پیپلز پارٹی اچھی ہوئی نا پھر. پیپلز پارٹی نون لیگ سے 100 گنا اچھی ہے. جی اپنا مولا باغ صاحب, میں یہ لائیو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بربادی مسلم لیگ نون نے کی پاکستان کے فورن سیکٹر میں, کہ 20 ارب کا خسارہ ہے. ہم نے جو 16 ارب لیا نا, ابھی 4 ارب اور لینا تو جو شاید خاقان عباسی معیشت دے گئے تھے وہ پورے ہوں گے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں تو اب ایک جملہ پارٹی آپ دیکھیں. جی جی آسما, اگر پیچھے آپ کا 22 ارب کا خسارہ ہوگا, اس سے کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. جب کرنسی ڈی ویلیو ہوگی تو ساری اکانومی. سر آگے بھی دیکھو نا, آگے تب دیکھیں گے جب پیچھے کا اثر ختم ہو جائے گا. اچھا تو پتہ نہیں کب ختم ہوگا, 1 سال ہو گیا. نہیں, پیچھے جو دیکھتا ہے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. پیچھے نہ دیکھو, آگے دیکھیں, پیچھے کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں. اچھا چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. 20 ارب پیپلز پارٹی کو سلام, ان کے مقابلے میں یہ برباد. واہ واہ, یہ تو مالک صاحب معجزے ہو رہے ہیں. $2.5 ارب کا خسارہ
अभी खान साहब पार्टी ने से बोल दिया। इलेक्शन आ रहा है, मुझे एक बात कहनी ये कोई सारे इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कितने नारे लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के। नहीं, मैं कह रहा हूं देखो कि आपको चोर एक लाख इन्होंने कहा, लेकिन इनकी जरदारी साहब ने इसलिए आज कहा कि वो हजारों ये करोड़ों फैक्ट है। डॉलर जो है उसका हिसाब अभी 16 अरब का अभी 4 अरब और रह के जो आपने खसारा वो पूरा करना है, 16 अरब चलेंगे। इनको एक काम सिर्फ करना पीछे चाहिए। देखो, पीछे मैं बस पीछे देखो बिल्कुल खुर्रम और से कहीं ना एग्री देखो। करता हूँ, इनकी बातें बिल्कुल गलत है। इनको चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर सागदार को बुला लें, वो आके इनके जवाब दें। सही बात है, खुर्रम खत्म हो साहब जाएगी खुद बात। नहीं, अच्छा, यहाँ जाए, collective इनके responsibility, ये अच्छा he was सवाल the है। cabinet। नहीं, बड़ा- अच्छा, मैं फाइनेंस का बंदा है सागदार साहब। चले, आया, चुप मैं करें। एक छोटी सी ब्रेक मालिक साहब से एग्री करता हूँ। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस बात पे भी आएंगे और इस पे भी कि मौलाना फजलुर रहमान अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्टूबर कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों और क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग सारे मिलके एक ही कंटेनर पे होंगे और क्या हुकूमत भी कंटेनर मुहैया करेगी कि नहीं, ब्रेक के बाद। वैसे तो वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जानिए साहब, अब आप ये देखिए कि मौलाना ने जो कहा है, सुनवा भी दूं अगर चाहें तो। बिस्मिल्लाह। आज रात सुनवाएगा। मौलाना ने हुकूमत को वार्निंग दी है और अगस्त में इस्तीफे का प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया है। जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। हमारा आखिरी मिलियन मार्च है। हम पहले मरहले में इनको मोहलत दे रहे हैं। आपने अगस्त के महीने में इस्तीफा न दिया तो फिर अक्टूबर के महीने में हम इस्लामाबाद में होंगे। पूरा मुल्क इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। ये आजादी मार्च होगा। जिस तरह हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी, अब हम यहूदी लागी से आजादी हासिल। अच्छा, अब मौलाना ने आज़ादी मार्च का कहा है, काफ़ी बड़े बड़े वैसे उनके वो हुए हैं जलसे भी अगर आपने देखे हों, मगर वो एक बीच में थोड़ा सा उनका मज़हब का भी अंसर है। क्या आप पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो अगर ये पॉलिटिकल हुआ तो उसके साथ खड़ी होगी, या अगर मजहबी कार्ड भी हुआ तो भी वो साथ खड़ी होगी? मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन पहले अब्बाई साहब ने इनको पता चलता नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे शरीफ शाइस्ता बोलने वाले भी पीटीआई में आते हैं, पता नहीं कैसी ज़बान बोलते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता है। अब ये भी एक अच्छे इलाके के हैं, इनको पता होगा किसी को कहना शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं, बहुत बुरी बात है। पर क्योंकि ये बादशाहज़ादे पीटीआई में शामिल हो गए हैं, अब इनको अल्फाजी वो इस्तेमाल करने हैं नहीं, जिससे अगर गाजी साहब तो बड़े अच्छे हैं। तब तो दुख कर रहा हूँ हाँ। नहीं कि मेरे जुमले में आपने मेरे जुमले नहीं सुने। हाँ, आपने कहा कि ये तो अच्छे इलाके के, ये तो ये रिवायती लोग हैं, देहाती लोग हैं, ये समझे किसी को कहना यार तुम्हें शर्म नहीं आती, ये बुरा लफ्ज है। अब इन्होंने खान साहब को ना बोली सुन 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 के इन्होंने अपनी जबान से खराब कर दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई ऐब निकालें या ना निकालें, पीटीआई की क़यादत ने ज़ाती दुश्मनियों, सियासी दुश्मनियों को ज़ाती दुश्मनी पे पहुंचाया है। तनकीदें होती, आदमी के कपड़े फाड़ देना, नंगा कर देना, आदमी को गालियां देना, रुसवा करना, ये इन्होंने पहुंचाया। खान मौलाना साहब के साथ भी इन्होंने ऐसे किया है। मैं अभी हमारे साथ जो बातें की वो भी पता है, जो मियाँ साहब वो कहते रहे वो भी हमें पता है, उसको छोड़े। अभी आपने सवाल मियाँ पूछा है मौलाना साहब का, ईमानदारी की बात है, जितनी बातें मौलाना साहब के लिए इन्होंने कही हैं खान साहब ने, ये जेब देता है एक वजीर आज़म को। लेकिन सियासत में जातियात तो नहीं आती, नहीं आना चाहिए। और ये कहना नाम नहीं लेना, और डीजल तो आखिर वो गालियां देगा ना, आखिर वो लड़ने आएगा ना। आपने सियासी दुश्मनी को लेके पहुंचा दिया है आपने जाती दुश्मनी तक, तो अब तो ये तो होना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मालिक साहब वो यहूदी लॉबी का भी वो जिक्र कर रहे हैं मौलाना, ये तो देखे ना, ये तो फिर बात बहुत आगे तक निकल जाएगी। देखिए भला देखिए, वो सियासी आदमी है, उसको तो अपनी जिंदगी का सामान तो करना है ना। इस अंदाज से तो गालियां ले, देखिए कभी कभार अपोजिशन को जेब दे भी देती है, जैसे इन्होंने कहा भाई हमें शर्म आई। अभी डी चौक में, बस मैं खत्म करता हूं, डी चौक में आपके कायद ने जो बातें की हैं उनका रिकॉर्ड मंगा के कहो कि शर्म आएगी या नहीं आएगी सियासतदानों को। इस अंदाज से आपने इस रास्ते पे डाला है सियासी लोगों को, आप इख्तिलाफ रहते, सियासी रहते, तो आप गालियां इसका मतलब ये कि जो बीज बोया गया था अब उसकी फसल मेरा ख्याल में मौलाना जो है वो बहुत सीरियस खौफनाक चीज होने वाली है और उसकी वजूहात हैं। देखिए बड़ी मुश्किल से मजहबी कार्ड हमारी पॉलिटिक्स से कम हुआ। खुर्रम बैठे हुए, इनकी अपनी जमात थी, जब फैजाबाद धरना हुआ तो कितना नशोदा है कि जी इस ग्रोह को जी शायद फौज की हमायत है, उसकी हमायत है, हज़ार रुपये क्यों बांटे, सब कुछ हुआ क्या कि जी मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया नामूस रसालत का। वहाँ भी नामूस रसालत का अब ये 15वां जलसा था इनका मौलाना साहब का।
और सबका नाम था तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत। अब अक्टूबर हवा में से डेट आ गई है। अक्टूबर लास्ट ईयर में वो जो आसिया बीबी थी जिसमें सलमान तासीर का भी कत्ल हुआ, वो बरी हुई थी अक्टूबर के महीने में। ये अक्टूबर से क्यों टाई अप किया जा रहा है? ये आप किसी तरह, मुझे खतरा ये कि ये लिंक किया जाएगा उस चीज को, और अगर वो नहीं करते अब हैं, वो इतना और सिर्फ एक इसमें political डिवाइसिव movement इशू रखते है। हैं। इस वक्त हाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो फिर पिछले 48 घंटे में मैंने कायरा साहब को सुना है, अब ये बात भी कर रहे हैं, ये तो फिर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम इससे ताल्लुक नहीं रखेंगे। मुस्लिम लीग में आज हिम्मत नहीं है इस पर क्लियर स्टांस लेने की। और जब ये इशू गर्म हो गया तो इस मुल्क में किसी ने नहीं बोलना। हमने जब बोला था, हमने उसकी बड़ी कीमत उठाई थी, बिकॉज़ तौबा नाउज़ बिल्लाह, अगर आप इसको क्रिटिसाइज करें, लोग कहते हैं नहीं नहीं आप रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये इतना सेंसिटिव जो कि मुमकिन ही नहीं है। स्टेज सेट हो रही है। बिल्कुल। तो नाबूस रसालत के नाम से ये पूरे जलसे हुए हैं। अक्टूबर का महीना चुन लिया गया। अगर इतनी बात ही आपने अगस्त की डेडलाइन दी थी, कर लें, सितंबर में निकाल दें गवर्नमेंट को। अक्टूबर तो मैं क्यों खींचा? लेकिन अगर वो ये नहीं करते, अगर वो इसका जिक्र नहीं करते और वो कहते कि जी हमने पॉलिटिकल देखिए, इन लोगों को फैसला करना होगा कि इनके लिए इमरान खान की निजात या उसका गिराना ज्यादा जरूरी है कि इस मुल्क का खड़े होना ज्यादा जरूरी है। इस मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी और पाकिस्तान ये इकट्ठे नहीं चल सकते, और चलने भी नहीं चाहिए। मैं फॉर वन टू सर्वाइव द अदर मस्ट पेरिश। ये फैसले को करना होगा। आप ये मौलाना से कहेंगे कि सिर्फ इसको आप पॉलिटिकल एक मूवमेंट तक रखें, इसके अलावा मत तो करें। हमें डिस्टिंक्शन करना है, ये मौलाना ये अपोजिशन के मुश्तरका जलसे नहीं है जो इनमें मौलाना ये बातें कर रहे हैं। पेशावर तक में 25 जुलाई को अपोजिशन का मुश्तरका जलसा अलहदा हुआ जिसमें हम सब ने शिरकत की, मौलाना ने अपना जलसा अलहदा किया। ठीक है, ये जो उन्होंने आज प्रोग्राम का अनाउंस किया है, ये बात अभी जॉइंट अपोजिशन में नहीं हुई, ये अभी राहबर कमेटी में डिस्कशन होनी है। और ये भी खुदा जानता है कि हम मौलाना उसको लेकर भी आना चाहेंगे, ये उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है, उनकी सोच है जिसको लेकर आ रहे हैं। तो लिहाजा ये किसी भी तरह इस वक्त जॉइंट अपोजिशन का एजेंडा नहीं है। दूसरा ये है कि अगर किसी को ये खाम ख्याली है कि रिलीजियस कार्ड जो है अभी खेला जाना है, मेरी इस्तदा है ये बम फट चुका है। और ये फटा है 2018 के इंतखाबात में, जब तक हमारी हुकूमत मौजूद थी, इनको इजाजत नहीं दी गई कि ये इलेक्शन लड़ें। इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, इन्होंने पूरे मुल्क में वोट ले लिए हैं। ये खाम ख्याली है किसी की कि जी ये मौजूद नहीं है या ये चले जाएंगे, ये वोट ले चुके हैं। ये हमारे हलकों में 22-22, 50-50, 30 हजार वोट ले चुके हैं। लिहाजा ये मौजूद है। और ये कहना कि जी मुल्क में रिलीजियस कार्ड पहली दफा खेला जा रहा है या पहले खेला रिवाइव किया जा रहा है, ये ऑलरेडी मौजूद है। जो लोग शिकार हुए कम से कम उनको इसका रिवाइवल नहीं देना चाहिए ना, मसला ये। इसलिए मैंने कहा देखिए ये मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर मुस्लिम लीग नून को भी कभी ये महसूस हुआ, अभी हमने ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर ये महसूस होता है कि ये हुकूमत 1 मिलीमीटर भी कॉम्प्रोमाइज करेगी तो शायद हम भी खड़े हो जाएं। लेकिन फिलहाल ये मुस्लिम लीग नून का एजेंडा नहीं है परफॉर्मेंस के ऊपर या जो मैंने जिक्र किया ना जी कि ये जो महंगाई है, बिजली है, गैस है, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा एजेंडा भी है, दूसरा उसका एंटी फॉशिस्ट एजेंडा भी है कि पाकिस्तान में तहरीर की, तकरीर की आजादी होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन है उसकी आजादी होनी, और पाकिस्तान में बगैर सोचे समझे लोगों को गिरफ्तार ना करें। इंडो पाक की तारीख में, इंडो पाक की तारीख में किरायादारी केस में किसी को 13 रोजा रिमांड नहीं हुआ। मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे मुकम्मल कर 13 रोजा रिमांड नहीं हुआ। अगर होता है आप गौर फरमाएं, 1.5 अरब की आबादी है हिंदुस्तान पाक, अगर किसी को किराएदारी में 13 दिन का रिमांड मिला है तो वो शख्स है इसका मुस्लिम लीग नून से था। जाहिर है कि वो नहीं हुआ ऐसा, ये तो हम सभी, मेरे ख्याल है कोई भी इसको मेरा बड़ा सिंपल सा जी, क्या हम ये समझें कि ये इतने सादा है सारी लीडरशिप्स वगैरह कि इनको एक बारी भी नहीं ये खटकी ये बात कि बात तो जाके सियासत की करते हैं, बात करते हैं हुकूमत की, सब कुछ है, तो उन तमाम जलसों का नाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत क्यों रखा जाए? इतने मासूम है सारे। किसी ने पीपल्स पार्टी को तो चेयरमैन की लाश उठानी पड़ी, नहीं मगर बिलावल इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया, एपीसी में मौलाना से इख्तिलाफ हुआ, वो बहुत बड़ी, वाज़ेह इख्तिलाफ था, सैकड़ों वर्कर मारे गए। उसके बाद
मैं की जगह तो मैं तो खरगोश की तरह एकदम मेरे कान खड़े हों कि जी व्हाई इज दिस, वाह, सही ये बात। भी है, सबको है। वो ये कह रही है, रॉबर्ट कमेटी में भी ये मामला आया नहीं है, तो वो दोनों इसको resist करेंगे। वेरी कन्वीनियंटली। ठीक। अच्छा, अगर मजहब की बात करते तो उसका मसला है, हम यानी कि जलसा करता है इस्लामाबाद रोकता है, वो जो फायदा है वो हम शेयर कर लेंगे, लेकिन अब मजहब की बात है आप उनसे पूछ लें। भाई साहब, सिंपल नहीं होता भाई साहब अब देखिए ना, इतनी सिंपल ये अरेंजमेंट्स नहीं होती। आप कंटेनर आप देंगे, सबीले वगैरह आप मुहैया करेंगे? मतलब देखिए, पहले तो चांडियो साहब ने एक बात की मैं वजाहत कर लूं कि चांडियो साहब ने कहा कि ये सियासत में गाली गलोच जो है कोई हमने शुरू किया, शायद इनको मोहतरमा के बारे में PMLN की सारी वो सियासत भूल गई है, पता नहीं आप भूल गए हैं पीछे इकट्ठे देखो, आके पीछे कि देखो। ये नहीं, पीछे की बात ही करें ना, हमने देखो। हमारे वो पास पता है, एक clip टीवी में चलता है, पीछे फेसबुक पे पीछे देखे वाला। हाँ, आगे मैं दिखाना चाह रही हूँ वैसे, आगे इसी ज़ियाउल हक वक्त साहब, दूसरा जरा सुनिए वो शुरू कहाँ से हुआ था। आगे ज़ियाउल हक साहब पीछे खड़े थे देखो, और पीछे मियां साहब दरबार से नया था, नवाज शरीफ साहब, तो वहां से शुरू हुआ था कि पीछे देखो, पीछे कौन है, मियां साहब की वो सियासी जिंदगी के बारे में वहां से सवाल था। तो पहले की बात ये कि ये इन्होंने कहा कि हमने शुरू किया, इनको शायद याद नहीं है कि आखिरी कोई 11 महीने पहले तो जो गलतियां उन्होंने की है वो आप दोहराएंगे। नहीं कह रहा, हाँ। मैं कह रहा हूं हमने start- मिज़ाक़ जमहूरियत भी किया, जरा- हमने मैंने- सबक सीखा। नहीं, एक मिनट, ये सबक सीखा ना। अभी को 13 महीने पहले जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है, और अगर अब इसको मैंने माफ किया ना तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इस बात भूल गए हैं हमने इनको, हमारा उन्होंने कहते हैं कीवी एक दरिंदा है। अच्छा की दरिंदा। इनके पास कोई बातें करने की नहीं है सिवाय इनके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पीछे देखो, पीछे देखो। आपकी करेक्शन कर रहा हूँ कि आपने कहा हमने शुरू किया। मेरे को जो मोहतरमा के बारे में ये असेंबली में कहते थे, मुझे पता है, अच्छी बात अब कर रहे अगली हैं, बात आ छोड़े यार। गई मौलाना की, हम बिल्कुल कंटेनर देंगे, वो जो पाकिस्तान भी दिया में- रस्ते में रखेंगे या हमें दिया दे था। रहे हैं। अच्छा, हमें कहा ये हम इनको देंगे, वो एक आदमी ने ब्राउन साहब से बात बात तो कर लो। अब इनको बताओ, आपसे पूछे ना। याद मैं कह दिलाने रहा के हूं, लिए मैं माफी हम सियासी उन तमाम लोगों को कंटेनर देंगे हाँ। जो आके जैसे हमें सियासत दिया। करें, हमारे पे तनकीद करें जैसे कि हमें पाकिस्तान को जो बर्बाद किया है पिछले 40 साल में वो हमने किया, हमें आके बताएं। ठीक। आज जो कर्जे चढ़े हैं वो हमें आके गिला करें, आज जो महंगाई है वो कह रहे हैं पीछे ना देखें, वो हमें कहें। लेकिन अगर वो आते हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पे और वो मजहब की इंतहा पसंदी लेके आते हैं, तो उसको हम पाकिस्तान की जो भी आपकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये कहते हैं कि माजी में हुआ, वाकई हुआ, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। ठीक। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ मुझे ब्रेक का तब्दील हुआ था। नहीं, मेरा आज सवाल कोई ये है, फैजाबाद issue नहीं है। धरना जजमेंट में इनके 2 वफाकी वुज़रा के नाम लिखे देखिए, हुए। मैं अगर किसी ने कोई गलत किया, हमारा लीडर तो वो फिर अगर आप शेख काबीना में क्यों है? वो काबीना में क्यों है? रशीद साहब हमारे एहला हैं काबीना में, आप जरदारी साहब और आप इकट्ठे काबीना में रहें, पीछे पीपल्स देखो। पार्टी और नून, हमें आप इस तरह की बात ना करें। बात ये है अगर गलत हुआ है उसके पीछे एक वजह थी, हल्फनामा MNA का तब्दील हुआ था, उसमें खत्म नबूवत पे बात थी। आज कोई इशू नहीं है। नहीं, अगर नहीं, मुस्लिम लीग और तब्दील- पीपल्स पार्टी तब्दील मौलाना नहीं के हुआ पीछे था, आती है उसके ऊपर और खत्म नबूवत उसके के ऊपर- नाम पे आती है। चले वो जो भी हुआ था वो एक सारा मामला सेटल हो गया खत्म हो है, गया ना। वो खत्म हो गया। आज अगर अब- मामले को दोबारा अब- करें। अब उसको मत उठाएं। सारी Please, बात अभी को- हम तो ये कह रहे हैं हम ना, भी उसके ऊपर PTI हम के कंटेनर कैंपेन देंगे में सियासत के लिए, सोलह हल्कों में इस्तेमाल करने के लिए। पूरे पूरे बड़े बोर्ड लगे कि जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी नहीं, हम दी, क्या आप उसको उनको वोट छोड़े, देंगे? वो क्योंकि PMLN PTI के नहीं, PTI के PMLN इश्तेहार के को अंदर- इख्तियार नहीं किया। PMLN के अंदर भी एक है, ग्रुप मौजूद तो था, उसके लिए लेकिन एक- हम उसकी बात नहीं कर, हम ये कह रहे हैं फैजाबाद वैसे फैजाबाद धरने के रिजवी ऊपर साहब की तो पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, हमने नहीं लड़ा। जी फैजाबाद धरने के ऊपर तो कैप्टन सफदर साहब का बिल्कुल उनका भी मौजूद है, बिल्कुल कि मौजूद मेरा है, दिल लेकिन है कि मैं खुद जाके धरने में नहीं, बैठूं। मगर ये देखिए- लोग ऐसे देखिए- धरने की बार बार ना ही बात करें तो अच्छा नहीं, वो सही है, पहले बिल्कुल अपने- बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इनके एक वजीर ने फिर गोली भी खाई थी, एहसन इकबाल हाँ, साहब ने। बेचारा वो- और उसको और बात शाहिद करके- हामिद के उसको घर को बात आग करके- लगाई गई कहने थी। की बात ये है, सारी आज बड़ी उसको डिस्टर्बिंग बातें हैं कि अगर हम पाकिस्तानी रियासत को इंतहा पसंद रियासत बनाना हमने नहीं चाहता है कर- तो उसको इजाजत नहीं है। सियासत करें, तनकीद करें, आज के आपकी जमात ने हिस्सा ना डाला हमारी होगा। जमात ने हम हिस्सा सवाल कभी ये नहीं कर रहे हैं कि किसी हमारे तरह का लीडर ने हिस्सा कभी ना हिस्सा डाला। नहीं लिया था। हाँ। हिस्सा इन्होंने भी सब डाला। सबने डाले हैं ना, मसला कोई सबने डाले हैं सिवाय एक पीपल्स सियासी पार्टी इशू के। था, आज कोई सियासी इशू नहीं है। इन्होंने हिस्सा नहीं डाला, जी। इन्होंने हिस्सा नहीं डाला, इन्होंने सरपरस्ती की। आसला मैं ये कह रहा हूँ, मैं- भाई किसी ने अपने अपने जमाने में ऐसा गलतियां की हैं, अब इससे उसको फायदे उठाए हैं। बिल्कुल, हाँ। हम सब ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता इससे दोबारा इसको ना नहीं लाएं। करें, हमारे ये- बच्चों को एक ये ऐसा पूर्ण जिन है, पाकिस्तान में ये रहने हर दें। बारी बोतल में नहीं घुसा सकते। एग्जैक्टली। और मैं
میرا خیال ہے میڈیا نے پہلے بھی بڑا سٹانس لیا تھا. بے شک آپ میڈیا کے خلاف ہوں اندر سے, نہیں, کوئی خلاف ابھی بھی نہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو میڈیا بولے گا اس کے بعد. نہیں خلاف تو ہے نا آپ, یہ تو بات چھوڑ دیں. ہم کوئی آپ نے ایک پرسپشن بنا لیا. دیکھیں اب صحافیوں کے خلاف بچے کٹوانے کی باتیں ہو رہی ہیں, خوش ہو ٹرینڈ چل رہے ہیں. اچھا میں پاکستان میں وہ لوگ اندر گئے ہیں, وہ لوگ اندر جا رہے ہیں جنہوں نے قانون توڑا ہے, ملک کو لوٹا ہے. اس پہ جو شور شرابہ ہے وہ ججز کہتے ہیں یہ مافیا ہے, تو مافیا کے ہر جگہ پہ آپ پتہ روٹس ہوتے ہیں. آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اور ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں تھے اور جناب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوئی ہے سارک کے ریفرنس میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم ضرور بات کریں گے کہ اگست میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے, ستمبر میں اور خاص کر کے اکتوبر میں, اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج جس طرح سے ختم ہوا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج قومی اسمبلی کے آخری اجلاس کا اس پارلیمانی سال کے آغاز ہوا اور اختتام بڑے افسوسناک انداز میں ہوا ہے. ابھی یہ چل رہا ہے سیشن, 2 دن کی چھٹی ہے, اس کے بیچ میں 120 دن پورے کرنے تھے, اسی طرح سے پورے کیے, لیکن پرائم منسٹر اس کے اندر آج بھی نہیں آئے اور تقریباً 14 میں سے 13 اجلاسوں میں آئے ہیں, یعنی 13 دفعہ آئے ہیں, ناٹ اجلاس. تو اب کیا آج جو ہوا ہے وہ تو بڑا ہی افسوس. آپ تھے اس جی میں وقت؟ دیکھیے یہ حکومت کی پالیسی ہے اور یہ درست کہا, بلکہ یہ جملہ لازوال ہو گیا ہے کہ اس حکومت کی بقا ہی افراتفری ہے. یہ افراتفری کانشیسلی پھیلاتے ہیں, اور جو عالمگیر خان نے آج کیا وہ ایک استعارہ ہے پی ٹی آئی کا کہ بس ان کی بقا اس میں ہے کہ دوسروں پر گن پھینکو. دس از اے میٹافور, یہ استعارہ ہے کہ گن پھینکو, کیونکہ وہاں بھی یہ ہوا کہ حالانکہ شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر تعاون کی پیشکش, شہباز صاحب نے, بلکہ ہمیں حیرت ہوئی ہے کہ جی نہیں, آج وہ حیرت ہوئی ہے کہ اتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تعاون کی پیشکش کی دونوں میجر جو لیڈر اپوزیشن کے, اور اس کا جواب کیا آیا؟ اس کا جواب وہی پرانی کہانی آئی ساری بات, الزامات, گند, اور وہی پیچھے دیکھو تمام جو طریقہ کار تھا. اب جب آپ غلط زبان استعمال کریں گے, یہ آپ کی فرمائش کے یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے, یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. ان سے آج کا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, یہ کہتے ہیں 30 سال پہلے پیچھے دیکھو پہلے, پھر کچھ پھر اگر مجھے جواب دینے کی بات ہے, مجھے آج کی بات کریں, جواب لوگوں سے آج سے 2 گھنٹے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ پارلیمنٹ چلانا نہیں چاہتے, جب بھی اس طرح کی تقاریر کریں گے اور وزراء کریں گے, واقعی وزراء جن کی وزیر اعظم تعریف کرتے نہیں تھکتے, اور جب ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو متون کریں, دشنام ترازی کریں, الزام ترازی کریں, تو یہ معاملہ نہیں. میں اکٹھے جواب لیتی ہوں کیونکہ وائنڈ اپ ہمارے ساتھ. بالکل ایک بات سنیں, آصف صاحب پہ تنقیدیں ہیں. آصف صاحب کا دور دیکھنے صدر کا, ہمارے وزیر اعظم دونوں وزیر دیکھیں. سر آپ کی تعریف ہوئی ہے ابھی, وہ لگے پارلیمنٹ کے حوالے سے جتنے ہم سنجیدہ ہیں, ہمارے یوسف گیلانی صاحب, راجہ صاحب, آصف صاحب کا زمانہ, جتنے اجلاس ہوئے, کتنے اجلاسوں میں وزیر اعظم صاحب آنا ہے, تقریباً ہر اجلاس جتنی قانون سازی ہمارے دور میں ہوئی ہے, ریکارڈ قانون سازی ہمارے زمانے میں, جو یوسف گیلانی اس پہ چلی, پھر راجہ صاحب. ابھی 10 بل منظور ہوئے 12 اجلاسوں کے اندر, اور 50 کے قریب جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, انتہائی غیر سنجیدہ پارلیمنٹ کی طرف, بنیادی مسائل کی طرف. آپ کیوں نہیں چلا رہے؟ لیکن آج بھی مراد سعید صاحب نے اٹھ کے وفاقی وزیر سے ایسے کرنا چاہیے, بتائیے. ان سے یہ تو پوچھیں, یہ وزیر اعظم کو زیر دیتا, مجھے تقریر نہیں کہنے دی جا رہی اسمبلی, یہ وزیر اعظم کہے گا, لیکن پرائم منسٹر تو تھے ہی نہیں نا آج, وہ تو آتے ہیں پہلے دن کا. وہ تو سارے اجلاس میں آپ ٹائم نکال کے دیکھ لیں, اپوزیشن کو زیادہ ٹائم ملے, اور سارے اجلاسوں میں رونا پٹنا کہ ہمیں لوٹ گیا وہاں پہ. آج کیا ہوا, کتنا افسوس. پیچھے والی بات, جب میرے بھائی 900 ارب روپیہ قوم پہ خرچ ہوگا اور سال کے بجٹ میں 2800 ارب روپیہ آپ کے لیے وہ قرضوں کے سود پہ ہوگا, تو وہ پیچھے کا اثر آ رہا ہے. ہم پیچھے اس لیے نہیں بول رہے, ظلم ہوا ہے کہ قوم کے بچوں پہ 1 روپیہ, اور زرداری صاحب نواز شریف اجلاس کیوں نہیں چلا پا رہے؟ سوال کا جواب یہ دیں کہ آپ کارروائی کیوں, پارلیمنٹ اتنی غیر سنجیدہ, اس کا وجہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف رونا دھونا کہ ہمیں معافی دیں, ہمارے پیسے معاف کریں,
آج تو شہباز صاحب نے ہم حیران ہو رہے تھے آج کمال شہباز یہ- صاحب نے کہا جی ہم تعاون کی ایون ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، دوسرا دیکھیے نا۔ گال سامنے کر رہے ہیں تو ہاں۔ یہ کیا شکر ہے مریم یہ کی میں طرف سے wind up جواب کرنے نہیں آ والا گیا۔ ہے۔ رٹ لے کے ہمارے مریم کو کی چل طرف سے دوڑتے ہیں۔ جواب نہیں آ گیا کہ یہ مذاق معیشت نہیں اچھا۔ مذاق معیشت ہے ٹھیک۔ یہ آتے ہیں ٹھیک۔ یہ انگیج کرتے ہیں